اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ القول فی الشاہد والیمین۔ بحث ہماری کتاب القضاء میں چل رہی تھی۔ آج ہماری گفتگو شاہد اور یمین کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو ایک شاہد اور دو عورتوں سے ثابت ہوتی ہے اس میں ایک شاہد اور ایک قسم بھی کافی ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک شاہد اور دو عورتوں سے ثابت ہوتی ہے وہی چیز ایک شاہد اور قسم کھانے سے بھی وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیز جو ایک شاہد اور دو عورتوں سے ثابت ہوتی ہے تو وہ ایک شاہد اور قسم سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو مال ہو یا اس سے مقصود مال ہو، وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ مَالًا، ہر وہ چیز جو مال ہے یا اس سے مقصود مال ہے تو وہ جو ہے ایک شاہد اور یمین سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو خود مال ہے یا اس دعوی سے جو مقصود ہے وہ مال ہے، مالی امور جو ہے نا وہ ایک شاہد اور قسم سے نا ثابت ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال دے رہے ہیں دین والقرض والغصب وعقود المعاوضات کالبیع والصلح وغیرہ۔ تو اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی مثلا زید ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عامر کو میں نے قرض دیا ہے۔ زید دعویٰ کرتا ہے کہ عامر کو قرض دیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے؟ مالی ہے، دعویٰ مالی ہے۔ یا زید یہ ادعا کرتا ہے کہ عامر نے میرے مال کو غصب کیا ہے۔ زید ادعا کرتا ہے کہ عامر نے میرے مال کو غصب کیا ہے۔ یہ بھی سیدھا وہ ہے کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ مال ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ اب وہ مثال جس سے مقصود مال ہے، ڈائریکٹ مال نہیں، اس سے مقصود کیا ہے؟ مال ہے۔ جیسے عقود المعاوضات کی مثال دے رہے ہیں، بیع ہے کہ میں نے زید کو کتاب بیچی ہے۔ یہ کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس نے مجھے جو پیسے دینے تھے نا وہ نہیں دیے ہیں۔ یا میں نے، کوئی آدمی کہتا ہے میں نے زید کے ساتھ صلح کی ہے اور اس نے وہ جو صلح کے نتیجے میں مجھے کچھ مال دینا تھا اس نے وہ مجھے نہیں دیا ہے۔ یا کہے میں نے مال جو ہے نا یا اپنا گھر اجارے پر دیا ہے فلاں بندے کو اور اس نے مجھے وہ اجارہ نہیں دیا ہے۔ یہ کیا ہے جان؟ یہ وہ دعویٰ ہے جس سے مقصود مال ہے۔ یا وہ جنایت جو موجب دیا ہے، جنایت جو موجب دیا ہے، جیسے قتل خطا ہے یا شبہ عمد ہے، ان میں بھی دیا ہے۔ یا والد کا ولد کو قتل کرنا، باپ کا بیٹے کو، یا جناب علی حر کا عبد کو قتل کرنا اور مسلمان کا کافر کو قتل کرنا، یا ہڈیوں کو توڑنا، اگرچہ یہ آمدن بھی ہو تو ان میں دیا ہوتا ہے، دیا دینا ہے۔ اسی طرح
जायफा मामूमा मुनक्कला, ये ज़ख़म है। जायफा वो ज़ख़म है जो कोई आदमी किसी के पेट में वारिद करता है। जायफा ऐसा ज़ख़म जो पेट में लगे। मामूमा ऐसा ज़ख़म जो सर को फाड़ दे। मुनक्कला ऐसा ज़ख़म जो सर की हड्डियों को इधर उधर फेर दे, हरकत में आ जाए, वो आगे पीछे हो जाएं। ठीक है, ये जो अमूर बताए हैं इनमें क्या है आगाजान? दिया है, इनमें किसास नहीं है। ठीक है, खुलासा बला बात क्या हो रही है? आज गुफ्तगू हमारी शाहिद और यमीन के बारे में है, और अर्ज़ कर रहा हूँ अपने अजीज़ों की खिदमत में कि हर वो चीज़ जो एक शाहिद और दो औरतें हों तो वो साबित हो जाती है, उसमें अगर एक शाहिद और यमीन कसम हो तो भी वो चीज़ साबित हो जाती है। वो क्या है जो एक शाहिद और कसम से भी साबित हो जाती हैं? वो चीज़ें क्या हैं? फरमाते हैं हर वो चीज़ जो माल हो या मकसूद उससे माल हो। आगे मिसालें दी हैं, कद्दैन वल कर्ज़े वल गस्बे व उकूदिल मुआवज़ात, ठीक है, वल जिनायात अल मूजिब लिदिया, ये सारी इसकी बन जाती हैं। खुलासा मतलब ये बन रहा है कि हर वो चीज़ जो माल है या उससे मकसूद हमारा माल है, वो एक शाहिद और कसम से क्या हो जाती है? साबित हो जाती है। ठीक हो गई बात आगाजान? तवज्जो फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कौलो फी शाहिद वल यमीन, कौल और गुफ्तगू शाहिद और यमीन के बारे में है। कुल्लु मा यसबुतु बिशाहिदिन व इमरतैन यसबुतु बिशाहिदिन व यमीनिन, कुल्लु मा हर वो चीज़ जो एक शाहिद और दो औरतों से साबित होती है। यसबुतु बिशाहिदिन व यमीनिन, वो शाहिद और कसम से भी साबित होती है। और वो क्या है? वह हुआ, ये वह हुआ का इशारा है। कुल्लु मा यसबुतु बिशाहिदिन व इमरतैन, वह हुआ कुल्लु मा कान मालन औ कानल मकसूद मिनहुल माला, ये हर वो चीज़ है जो माल हो औ कानल मकसूद मिन हो, या उस दावा से मकसूद माल हो, वो साबित होती है एक शाहिद और यमीन से। जैसे मिसाल है कद्दैन वल कर्ज़े, जैसे दैन और कर्ज। तखसीसन बादत तामीम, ये तखसीस है बादत तामीम, यानी ख़ास लाया है आम के बाद। क्या मतलब? दैन जो है ना ये आम है, कर्ज जो है अजीज़ो ख़ास है, तो कर्ज को बाद में लाया है, ख़ास लाया है बादत तामीम, आम के बाद। दैन आम है, कर्ज ख़ास है। दैन क्या होता है? मुमकिन है किसी बंदे ने किसी से कर्ज लिया हो, उसको भी दैन भी कहते हैं, या मुमकिन है बाकी हकूक़ हों, कोई और चीज़ उसके ज़िम्मे हो। हर वो चीज़ जो किसी दूसरे के ज़िम्मे आ जाती है वो दैन कहलाता है, चाहे कर्ज लिया उसने या कोई और हक उसकी गर्दन पर हो। लेकिन कर्ज क्या होता है? कर्ज ये है कि बंदा ख़ास चीज़ है, एक उससे क्या लेता है? कर्ज लेता है। तो ये वो बता रहे हैं कि यहाँ तखसीसन बादत तामीम, कर्ज जो है वो ख़ास है बादत तामीम, आम के बाद तखसीस है बादत तामीम, तामीम आम के बाद ख़ास है। यानी क्या कहोगे भला? दैन आम है, कर्ज ख़ास है। वल गस्बे, और गस्ब, ज़ैद इदा करे कि आमर ने मेरे माल को गस्ब किया है। ये तीन मिसालें जो है ना, कद्दैन वल कर्ज़े वल गस्बे, ये मिसालें वही हैं जो किसके लिए भला? माल के लिए। कुल्लु मा कान मालन, ये माल की मिसालें हैं। ये दैन, कर्ज, गस्ब। व उकूदिल मुआवज़ात,
یہ مثال یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جس سے مقصود مال ہے، اس معاملہ سے، اس دعویٰ سے مقصود مال ہے، نہیں کہا کان المقصود منہ، یہ اس کی ہے۔ عقود المعاوضات کالبیع والصلح والاجارت، جیسے بیع ہے اور صلح ہے اور اجارہ ہے، والحبۃ المشروطۃ بالعوض، اور وہ ہبہ ہے جس میں عوض کی شرط ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں نے زید کو کتاب بیچی ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یعنی میں نے زید کو کتاب دی ہے اور اس نے مجھے پیسے کتاب کے نہیں دیے ہیں، یا کہ میں نے زید کے ساتھ صلح کی ہے اور وہ جو صلح میں جو چیز مجھے ملنی تھی وہ نہیں دی، یا میں نے اجارہ دیا ہے گھر اپنا، اس کو ادھر تو اجارہ کہہ رہا ہے نا، لیکن اس سے مقصود مال ہے، یعنی اس نے اجارے کے پیسے مجھے نہیں دیے ہیں۔ ہبہ مشروطہ بالعوض، ہبہ میں نے اس کو کیا ہے، وہ کوئی چیز دی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ بھی مجھے دے، لیکن وہ مثلا مجھے نہیں دے رہا، یہ دعوے ہیں اسے، ان سے مقصود کیا ہے؟ مال ہے۔ والجنایت الموجبۃ للدیہ، اور جنایت جو موجب دیا ہے، جیسے کل خطا و عمد الخطا، ٹھیک ہے، جیسے خطا یعنی قتل خطا ہے، و عمد الخطا اور شبہ عمد ہے۔ یہاں بھی مجھے چاہیے آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت کروں۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، ایک ہوتا ہے قتل عمدی، ایک ہوتا ہے شبہ عمد، ان کو تھوڑا آپ مد نظر یہاں رکھ لیں۔ کل خطا ہے، قتل خطا کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک پرندے کو مارنا چاہتا تھا اور وہ آگے کوئی بندہ بیٹھا تھا، درخت کو مار رہا تھا، اوپر پرندے کے اوپر پرندہ جو درخت پہ بیٹھا تھا اس کو مارا، لیکن وہ لگ گیا کسی بندے کو، یہ ہو گیا قتل خطا، یعنی اس کا کوئی قصد نہیں تھا۔ عمد کیا ہوتا ہے؟ قتل عمدی یہ ہے کہ بندہ اس خاص بندے کا، شخص کا بھی قصد کرتا ہے اور اس کے قتل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ کسی بندے کو کوئی بندہ چیز مارتا ہے، شخص بھی خاص ہے اور اس کا قتل بھی مقصود ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا، یہ ہو گیا عمد۔ شبہ عمد کیا ہے جان؟ شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے شخص کا تو قصد کرتا ہے لیکن اس کے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مثلا استاد بچے کو ادب سکھانے کے لیے مار تو رہا ہے، اس کو قصد ہے، لیکن اس سے اس کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں ہے۔ استاد ادب سکھانے کے لیے کہ جو بچوں کو مارتے ہیں یہ شبہ عمد ہے، ادھر انہوں نے کہا عمد الخطا یعنی شبہ عمد۔ وقتل الوالد ولدہ، والد کا ولد کو قتل کرنا، وقتل الحر العبد، حر کا عبد کو قتل کرنا، والمسلم الکافر، مسلمان کا کافر کو قتل کرنا، وکسر العظام، اور ہڈیوں کو توڑنا، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا، اگرچہ یہ کیا ہو؟ عمدن بھی ہو، اگرچہ یہ عمدن بھی ہو۔ یہ وہ جنایات ہیں جو موجب دیا ہیں، موجب دیا ہیں۔ وَقَضَا، اور اسی طرح الجائفہ، جائفہ والمعمومہ والمنقلہ، توجہ کرنا، جائفہ یعنی ایسا زخم جو کسی بندے کے پیٹ تک پہنچ جائے، معمومہ ایسا زخم جو سر کو پھاڑ دے، سر کو ٹکڑے کر دے، منقلہ ایسا زخم جو سر کی ہڈیوں کو جا بجا کر دے، آگے پیچھے کر دے۔ ان میں جائفہ، معمومہ، منقلہ میں کیا ہے؟ دیا ہے۔ کیوں؟ لما فی ایجابها القصاص علی تقدیر العمد من التغریر، علت بیان کر رہے ہیں کہ ان میں قصاص نہیں ہے، جائفہ، معمومہ، منقلہ میں قصاص نہیں ہے۔ کیوں؟ لما فی ایجابها القصاص،
किसास का इन में वाजिब करना अला तकदीर लम्द बर फर्ज आमद, इसमें क्या है, मिनत तगरीर, इसमें ज़रर है, इसमें ज़रर है, मारद हलाकत में है ये चीज़। क्यों भला? क्योंकि अगर जिसने पेट में कोई छुरा मारा है और ज़ख़म पेट में लगा है, अगर हम भी किसी के पेट में किसास करना चाहें, पेट में छुरा मारें, तो वो छुरा ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, उसका कोई दर्जाबंदी तो हम नहीं कर सकते कहाँ तक वो लगा है। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। इसी तरह मामूमा जो ज़ख़म सर को मारेगा वो भी नहीं पता चलेगा। लिहाजा यहाँ उसको उस जैसा किसास करने की बजाय यहाँ क्या कहा गया है, दिया है, क्योंकि किसास करें तो ज़रर है। लिमा फी इजाबिहा अल किसास अला तकदीर अल अम्द मिन तगरीर, लिमा फी इजाबिहा, चूँकि इनमें किसास को वाजिब करने में, इजाबिहा जाइफा मामूमा मुनक्कला में किसास वाजिब करने में बर फर्ज आमद मिन तगरीर, तगरीर है, ज़रर है, उसको मारद हलाकत में करार देना है। ये वो चीज़ें थी मेरे बच्चे जो एक शाहिद और कसम से ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, साबित हो जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक शाहिद और कसम से क्या हैं, साबित हो जाती हैं। अभी आपकी खिदमत में वो चीज़ें बयान करने लगा हूँ जो एक शाहिद और यमीन से साबित नहीं होती। अभी तवज्जो है ना, अभी क्या चीज़ बयान करने लगा हूँ जो एक शाहिद और कसम से साबित नहीं होती। वो तकरीबन 12 एक चीज़ें हैं। ठीक है, मैं वो पहले गिन लेता हूँ जो एक शाहिद और कसम से साबित नहीं होती, फिर जनाब सादा सी बात है, मैं तर्जमा आपकी खिदमत में करता हूँगा। पहली आगा उयूब निसा, औरतों के कुछ ऐब हैं कि जिनकी वजह से तलाक की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर मर्द जो है ना ये इद्दा करे कि इस औरत को ये ऐब है, बहरहाल हैं ऐब, किताब निकाह में पढ़ेंगे 6-7 ऐब हैं जिनकी वजह से निकाह फस्क हो जाता है, तलाक की भी ज़रूरत नहीं होती। उयूब निसा आएंगे उधर। ठीक है, मसलन एक उनमें से ये है कि उसके फ़र्ज में कोई ऐसी हड्डी होती है जिमा से मान्य होती है, जब हो जाए मर्द को पता तो निकाह फस्क कर सकता है एक शाहिद और कसम से। बस पहली चीज़ क्या है जो साबित नहीं होती, उयूब निसा है। इसी तरह तलाक खुल एक शाहिद और यमीन से साबित नहीं होती है। नंबर 3 तलाक एक शाहिद और यमीन से साबित नहीं होती है। और आगे जाओ, नंबर 4 रिजआ, तलाक में रजू, तलाक में बंदे ने रजू कर लिया है, तलाक दी थी लेकिन तलाक रजी जो होती है रजू करने वाली, वो भी एक शाहिद और कसम से साबित नहीं होती है। नंबर 5 इत्क, एक कौल की बिना पर इत्क जो है वो भी यानी आज़ाद करना एक शाहिद और कसम से साबित नहीं होता है। ठीक है, नंबर 5 किताबत, ये भी एक शाहिद और कसम से साबित नहीं होती है। किताबत किया है यानी अब्द कहता है कि मैंने मौला से ये करारदाद की थी कि जब मैं पैसे इतने दे दूंगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, वो किताबत का अब्द इदा करे, किताबत। ठीक है, 6-7 तदबीर, अब्द कहता है कि मौला ने मुझे कहा था कि आप मेरे मरने के बाद आज़ाद हैं और मैं अब आज़ाद हूँ क्योंकि मौला मर गया है, तदबीर का इदा करता है। वल इस्तिलाद, एक औरत जो है वो कहती है कि मैं मौला की तरफ से क्या हूँ, हामला हूँ, उम्मे वलद होने का दावा करती है, ये भी एक शाहिद और कसम से साबित नहीं है। नंबर 9 नस्ब, जी नसब हो, नसब कोई बंदा कहे कि मैं फ़लाँ मेरा बाप है,
ٹھیک ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، نسب جو ہے نسب ایک شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 10 وکالت، میں کسی کا وکیل ہوں، اس کے لیے ایک شاہد اور قسم کافی نہیں ہے۔ وصیت الیہ، یعنی کہے کہ میں فلاں بندے کا وصی ہوں، یہ بھی ایک قسم اور جو شاہد ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیز و بات جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تقریباً 11 چیزیں، اور 12ویں جو ہے وہ فی النکاح، نکاح ثابت ہوتا ہے یا نہیں، نکاح میں البتہ اختلاف ہے۔ یہ تقریباً 12 چیزیں میں نے گنی ہیں، کلی بات کی ہے، جو ایک شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تقریباً کتنی چیزیں بن گئی ہیں؟ 12۔ جلدی گن لیں ایک مرتبہ۔ عیوب النساء، طلاق خل، طلاق کی طرف رجوع کرنا، نمبر 5 عتق، نمبر 6 کتابت، نمبر 6 7 تدبیر، نمبر 8 استیلاد ولد ہونا، نمبر جناب علی 9 نسب، نمبر 10 وکالت، نمبر 11 وصیت وصی ہونا، نمبر 12 جو ہے نکاح۔ یہ ساری چیزیں 12 جو بتائی ہیں نا، یہ ایک شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیے، ولا یثبت بالشاہد والیمین، ایک شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوتا۔ عیوب النساء، عورتوں کے عیب ایک شاہد اور قسم سے ثابت نہیں ہوتا۔ وقضا عیوب الرجال، اسی طرح مردوں کے عیب، مردوں میں بھی عیب ہوتے ہیں۔ عورت کہہ سکتی ہے کہ مرد یہ جو ہے یہ تو نہ مرد ہے، یہ تو اہل ہی نہیں، شادی کا نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ تو عیوب الرجال جو ہے نا وہ بھی ایک شاہد اور قسم سے ثابت نہیں ہوتے۔ کیوں؟ لاشتراکہما فی عدم تضمنہا المال، لاشتراکہما، کیونکہ یہ دونوں، یہ عورتیں اور مرد جو ہیں دونوں شریک ہیں، فی عدم تضمنہا المال، کیونکہ یہ مال پر مشتمل نہیں ہے، یہ عیب مال پر مشتمل نہیں ہے۔ وللخل ولا یثبت بالشاہد والیمین، الخلع، طلاق خل بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لأنہ ازالۃ قید النکاح، لأنہ یہ خل کیا ہے؟ یہ زائل کرنا ہے قید نکاح، نکاح کی قید کو زائل کرنا ہے۔ بفدیۃ، در مقابل عوض، عوض دیتی ہے عورت اور مرد کو کہتی ہے طلاق دے دو، میری جان چھوڑو، میں تنگ ہوں آپ سے۔ وہی شرط فیہ، اور فدیہ ہے، یہ فدیہ شرط فیہ، اس خل میں شرط ہے، عوض دینا شرط ہے۔ لا داخلۃ فی حقیقت ہی، نہ کہ یہ عوض داخل ہے فی حقیقت ہی، حقیقت خل میں یہ داخل نہیں ہے۔ ومن ثم اطلق المصنف والاکثر، اسی بنا پر مصنف اور اکثر نے مطلق کہا ہے، یہ قید نہیں لگائی کہ عورت مدعی ہو، بدون قید زن کے مدعی ہو، یہ قید نہیں لگائی کہ یہ دعویٰ کرنے والی طلاق خل کا عورت ہے، مرد کہے یا عورت کہے، مطلق کہا ہے۔ ومن ثم اطلق المصنف والاکثر، مصنف اور اکثر نے مطلق کہا ہے۔ وَهَذَا يَتِمُّ مَعَ كَوْنِ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَرْأَةُ، هَذَا يَتِمُّ، یہ مطلب مکمل ہے، یہ بات مکمل ہے کہ طلاق خل بھی واقع نہیں ہوتی، شاہد اور یمین تھی۔ هَذَا یعنی یہ بات یتیم مکمل ہے، ما کون المدعی هو المرأة، جب مدعی کیا ہے وہ عورت ہو تو۔ اما لو کان الرجل فدعواه تتضمن المال وان ضم الیہ امر آخر، اما لو کان الرجل، اگر مرد ہو، فدعواه، پس وہ مرد دعویٰ کرے، اگر وہ مرد ہے اور وہ دعویٰ کرے تو وہ مال پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے مرد کہے کہ طلاق خل میں نے دیے اور عورت مجھے اس کا جو عوض دینا تھا وہ نہیں دے رہی ہے، یہ تو مال پہ ہے نا۔
اگر مرد جو ہے وہ دعویٰ کرے تو وہ مال پر مشتمل ہے۔ وَإِنْ ضَمَّ إِلَيْهِ أَمْرٌ آخر، اگرچہ اس مال کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز کا بھی ضمیمہ کرے، وہ دوسری چیز کیا ہے؟ امر آخر کیا ہے؟ ازالہ رابطہ زوجیت، کہ زوجیت کا القا اور رابطہ بھی زائل ہو گیا ہے، اس کا بھی وہ ضمیمہ کرے۔ ان ضم الیہ امر آخر، اگرچہ اس مال کے ساتھ ایک دوسری چیز کا بھی ضمیمہ کرے۔ دوسری چیز بتا رہا ہوں کیا ہے؟ رابطہ زوجیت کا زائل ہونا۔ فَيَنبَغِي الْقَطْعُ بِثُبُوتِ الْمَالِ، پس سزاوار ہے القطع بثبوت المال، ٹھیک ہے، مال کے ثابت ہونے کی قطع ہو جانا یہ سزاوار ہے۔ کما لو اشتملت الدعوی علی الامرین فی غیرہ کالسرقہ، جیسا کہ دعویٰ مشتمل ہو دو چیزوں پر، غیر ہی غیر خل میں، جیسے سرقہ چوری ہے، دو امر یعنی مال اور اس کی انگلیوں کا کاٹنا، دو امر، ایک مال ہو اور انگلیوں کا کاٹنا ہو، کس کے لیے؟ کالسرقہ، جیسے چوری ہے۔ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا بِثُبُوتِ الْمَالِ، تو قط پیدا کیے علماء نے، قَطَعُوا بِثُبُوتِ الْمَالِ، مال ثابت ہو جائے گا، مال ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس ایک شاہد اور یمین سے، لیکن جو انگلیوں کا کاٹنا ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ هذا قوی، یہ قوی ہے، وبہ جزم فی الدروس، اور اسی پر مصنف نے دروس میں جزم پیدا کی ہے۔ والطلاق، پیچھے رابط ضرور دو، لا یثبت بشاہد والیمین وغیرہ وغیرہ، والطلاق، طلاق بھی ثابت نہیں ہوتی، المجرد عن المال، جو مال سے خالی ہے، صرف طلاق ہے، مجرد ہے مال سے، وہو واضح، اور وہ واضح ہے۔ والرجعۃ یعنی رجوع کرنا، طلاق میں رجوع کر لینا، مرد کا عورت کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی ثابت کرنا ہو تو شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ مضمون الدعویٰ اثبات الزوجیت، کیونکہ مضمون دعویٰ زوجیت کو ثابت کرنا ہے، وَلَيْسَتْ مَالًا، اور یہ مال نہیں ہے، وَإِنْ لَازِمَهَا النَّفْقَةَ، اگرچہ لازمہا، یہ اس بات زوجیت جو ہے نفقہ کو لازم ہے، یعنی شوہر کو پھر بیوی کو نفقہ دینا ہوگا، لِخُرُوجِهَا عَنْ حَقِیقَتِهَا، لیکن یہ نفقہ خارج ہے عن حقیقتها، حقیقت زوجیت سے یہ نفقہ خارج ہے۔ اور پانچویں چیز آگا جو ثابت نہیں ہوتی، وَالْعِتْقُ عَلَىٰ قَوْلٍ مشہور، عتق آزاد کرنا عبد کو ایک قول مشہور کی بنا پر، وہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لِتَضَمُّنِهِ اثبات الحریت وَهِيَ لَيْسَتْ مَالًا، لِتَضَمُّنِهِ، کیونکہ یہ عتق مشتمل ہے حریت کو ثابت کرنا، وَهِيَ لَيْسَتْ مَالًا، اور یہ حریت مال نہیں ہے۔ وَقِيلَ يَثْبُتُ بِهِمَا لِتَضَمُّنِهِ الْمَالَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَبْدَ مَالٌ لِلْمَوْلَى، یہ کیل کیا کہتی ہے؟ یثبت بہما، کیلا یثبت بہما، یہ عتق جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے بہما، شاہد اور قسم سے، شاہد اور یمین سے ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لِتَضَمُّنِهِ الْمَالَ، کیونکہ عتق مشتمل ہے مال پر، من حیث ان العبد مال للمولا، عبد مال مولا ہے یا نہیں، فَهُوَ يَدْعِي زوال المالیت، اور وہ عبد مالیت کے زائل ہونے کا ادعا کر رہا ہے۔ یہ عبد مولا کا مال تھا، اب یہ ادعا کر رہا ہے کہ اب میں اس سے جو ہے آزاد ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں آزاد ہو گیا ہوں، تو پس گویا کہ عبد یہ کہہ رہا ہے مالیت کو زائل ہونے کا ادعا کر رہا ہے۔ والکتابت والتدبیر والاستیلاد، یہ بھی اس سے پیچھے آگا، شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے۔ کتابت کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا پھر بھی، کہ ایک عبد نے مولا کے ساتھ یہ قرارداد باندھی ہے کہ جب میں تمہیں یہ سارا مال دے دوں گا
تو میں آزاد ہو جاؤں گا. اب وہ کہتا ہے میں نے سارا مال دے دیا ہے. کتابت یہ شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے. تدبیر یا عبد کہتا ہے کہ مولا نے مجھے کہا تھا انت حر دبر وفاتی کہ تو آزاد ہے میرے مرنے کے بعد. اب وہ مولا میرا مر گیا ہے میں آزاد ہوں. بس یہ تدبیر ایسی یہ بات ثابت کرنا شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے. والاستیلاد استیلاد آپ کو بتایا ہے کنیز کا مولا سے حاملہ ہونا وہ بھی ایک قسم اور یمین سے معذرت شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے. وظاہرہ عدم الخلاف فیہا ظاہر مصنف یہ ہے عدم الخلاف فیہا ان تین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. والکتابت والتدبیر والاستیلاد یہ جو تین ہے نا ظاہر مصنف یہ ہے عدم الخلاف فیہا ان تین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی کیوں بلا کیونکہ دیکھو جب عتق کی بات کی ہے تو اس میں کہا قول مشہور قول مشہور کی بنا پر عتق ثابت نہیں ہوگا. لیکن یہاں اصلاً کوئی کیل قول کوئی ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ظاہر سے کہ یہاں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کتابت تدبیر اور استیلاد شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے. ظاہر ہو عدم الخلافیہ ظاہر مصنف یہ ہے عدم الخلاف فیہا کہ ان تین میں اختلاف نہیں ہے. مع ان البعث آت فیہا جب کہ بحث آئے گی فیہا ان تین میں بھی وہ بحث آئے گی. کون سی؟ والعتق علی قول مشہور جیسے عتق میں ایک قول بنابر مشہور یہ تھا ٹھیک ہے کہ شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوتا اور دوسرا قول کہتا تھا کہ ثابت ہو جاتا. اختلاف تھا نا جو اختلاف عتق میں میرے بچوں ہم نے پڑھا نا وہی اختلاف شارع کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں بھی آنا چاہیے. مع ان البعث آت فیہا جبکہ وہ بحث پچھلی عتق والی دو قول تھے آزاد ہوگا نہیں ہوگا وہ بحث آت فیہا ان تین میں بھی آئے گی. یعنی یہاں بھی اختلافی ہو سکتا ہے. وفی الدروس ما یدل علی انہا بحکمہ دروس میں کیا ہے جو دلالت کرتا ہے علی انہا بحکمہ. دروس میں مصنف نے کیا کہا ہے ما یدل علی انہا بحکمہ کہ یہ تین بحکم عتق کے حکم میں ہیں. کیا مطلب عتق کے حکم میں جیسے عتق میں دو قول تھے ایک قول کہتا تھا شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے دوسرا کہتا تھا ثابت ہے وہ بات کی ہے. فی الدروس ما یدل علی انہا بحکمہا دروس میں کیا کہا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہ تین حکم عتق میں ہیں. لیکن لم یصرحوا بالخلاف لیکن علماء نے ان میں خلاف کی تصریح نہیں کی خلاف کی وضاحت نہیں کی ہے ان میں. فلذا افردہا اس لیے مصنف ان تین کو جدا لایا ہے. بات یہ ہے کہ عتق میں تھوڑا اختلاف انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن ان تین میں علماء نے اختلاف ذکر نہیں کیا اس وجہ سے مصنف اس کو جدا لائے ہیں ورنہ بحث ہو سکتی ہے. وفی الدروس ما یدل علی انہا بحکم دروس میں ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہ تین حکم عتق میں لیکن لم یصرحوا بالخلاف لیکن علماء نے خلاف کی تصریح نہیں کی. فلذا افردا اسی وجہ سے مصنف ان کو جدا لایا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. والنسب ٹھیک ہے نسب جو ہے وہ بھی ایک شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں نہیں ثابت ہوتا یہ گواہ سے شاہد اور یمین سے. ان ترتب علیہ وجوب الانفاق اگرچہ اس نسب پر وجوب انفاق مرتب ہوتا ہے یعنی یا اگر وہ نسب ثابت ہو جائے تو باپ پر ہے کہ بیٹے کو نفقہ دے. ان ترتب علیہ اگرچہ اس نسب پر مرتب ہوتا ہے وجوب الانفاق وجوب انفاق الا انه خارج عن حقیقتہ کما مر مگر یہ کہ انه یہ انفاق خارج ہے عن حقیقت ہی حقیقت نسب سے یہ انفاق خارج ہے کما مرہ جیسا کہ گزرا والوکالت وکالت بھی ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟
لأنها ولایت علی التصرف، کیونکہ یہ وکالت ولایت ہے تصرف پر، وَإِنْ كَانَ فِي مَالٍ، اگرچہ تصرف مال میں بھی ہو۔ 11ویں چیز والوصیۃ الیہ، یہ بھی وہ پیچھے ملاؤ، لا یثبت بشاہد والیمین، وصیت تو الیہ یعنی وصی ہونا، ایک بندہ کہے کہ میں فلاں میت کا وصی ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، کل وکالت کی طرح۔ بشاہد والیمین، شاہد والیمین یہ جو ہے نا متعلق بالفعل سابق، شاہد الیمین کا تعلق فعل سابق سے ہے۔ لا تثبت هذه المذکورات بہما، یعنی یہ مذکورات ثابت نہیں ہیں بہما، شاہد اور یمین سے یہ مذکورات جو بتائیے ثابت نہیں ہیں۔ یہ مذکورات کون سی؟ عیوب النساء، طلاق خل، طلاق رجوع کرنا طلاق کی طرف، کتابت، تدبیر، استیلاد، یہ ساری چیزیں جو بیان کی مذکورات وہ ثابت نہیں ہوتی بہما، شاہد اور یمین سے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔